الرحیم. ناظرین، اس وقت میں کنٹونمنٹ ہاسپٹل راولپنڈی صدر میں موجود ہوں. یہاں پر میرے ساتھ ڈاکٹر خالد صاحب جو MS ہیں. میں ان سے کل جو عالمی طور پر ایڈز کے جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے ساتھ ہزار یکجہتی کا ڈے منایا جا رہا ہے، اور اوورآل بھی جو مریض آتا ہے اس کے ساتھ ڈاکٹرز، سٹاف اور عام لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. اصل میں HIV ایک ایسا وائرس ہے جس کے معاشرے میں اس کی ڈیزیز کو ناسور کی طرح پریزنٹ کیا گیا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اگر کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو ایڈز ہے تو دوسرا بندہ ویسے ہی ڈر جاتا ہے کہ کہیں مجھے لگ نہ جائے. تو ایک تو ہمیں اویئرنیس یہ پیدا کرنی ہے کہ ایڈز بہت خاص طریقوں سے ہی ٹرانسفر ہو سکتی ہے. کسی مریض کو کسی کے ساتھ بیٹھنے سے، بات چیت کرنے سے، اس کے ساتھ گپ شپ لگانے سے ایڈز نہیں ہوتی، نہ ہی ٹرانسفر ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی کو ایڈز ہو تو وہ انسان کو انسان ہی سمجھنا چاہیے، اور اس کو ہم پروفیشنلز کو مریض کے طور پہ ہی لینا چاہیے. اور جب کہ مریض ہوتا ہے تو وہ ہم لوگوں کا، پیرامیڈیکل سٹاف کا، ڈاکٹرز کا، نرسز کی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری میں آ جاتا ہے. تو اس وقت ڈسکریمنیشن کرنا تو بالکل غلط بات ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا. ہاں البتہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم اس دوران اس کو لیبل ضرور کر دیتے ہیں مریض کو کہ یہ HIV کا یا ایڈز کا مریض ہے، تاکہ اس کو انجیکشن لگاتے ہوئے، اس کو دوائی دیتے ہوئے ہمارا پیرامیڈیکل سٹاف احتیاط کر سکے. ان کا آپریشن ہونا ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے پریکاشنری میجرز لے سکیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ ہے کہ اس ایک مریض کو دوسرے مریض سے کوئی بہت ہی بدتر سمجھا جائے یا ڈسکریمنیشن دیا جائے. میرا میسج آپ کے لیے، عام لوگوں کے لیے اور پبلک کے لیے یہی ہے کہ پہلے تو ہر مریض کو انسان کے طور پہ لینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایک فرد ہماری سوسائٹی میں کسی بھی مصیبت میں یا کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہماری بطور سوسائٹی، بطور فیملی، بطور دوستوں کے یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہم ہر طرح کی اس کی مدد کریں، تاکہ خدا خاصہ کل کو اگر ہم میں سے کوئی اس مصیبت میں پڑ جائے تو اس کی بھی سوسائٹی مدد کر سکے. ڈاکٹر صاحب، چونکہ ایک ایڈیشنل اس کے ساتھ کہ چونکہ بیماری بھی کہیں نہ کہیں انسان کو سوچنے کی ایک بات آتی ہے کہ جب بیماری لگتی ہے تو انسان مختلف سوچوں کے اندر شکار ہو جاتا ہے. اور یہ جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کسی انسان کو کسی وقت کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے، تو اس میں جو آپ نے بڑی اچھی بات کر دی کہ اس کے ساتھ ایک محبت اور احسان کا رویہ ہونا چاہیے ہمارا. تو یہ بنیادی طور پر ایڈز کا مختصر بتا دیں کہ اس کا کاز کیا ہے، تاکہ اس کے لیے بھی ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ اس میں احتیاط کے لیے کیا ہونا چاہیے. ایڈز جس طرح اس ایڈ سے AIDS بنتا ہے، اور اس ڈیزیز کو کہا جاتا ہے آٹو امیون ڈیفیشنسی سنڈروم، اور اس کا کاز ہے HIV وائرس، جس کو کہتے ہیں ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا وائرس ہے جو اگر ایک انسان کو منتقل ہو جائے تو اس کا امیونٹی سسٹم ڈسٹرب کر دیتا ہے. آپ سمجھیں کہ باڈی کا جو سیلف ڈیفینس سسٹم ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. تو اگر انسان کا سیلف ڈیفینس ختم ہو جائے تو ایک چھوٹا سا بیکٹیریا، ایک چھوٹا سا وائرس دوسرا جو عام طور پہ ہلکا سا گلے کی انفیکشن کرے گا یا زکام کرے گا یا پاؤں کے اندر زخم میں تھوڑی سی خرابی پیدا کرے گا، وہ بہت بڑی بیماری بن جاتا ہے. اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کا ڈیفینس سسٹم کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ مریض بہت زیادہ ہمدردی کے اور کیئر کے مستحق ہوتے ہیں کہ یہ ایک آپ سمجھیں کہ نوزائیدہ بچے کی طرح پرون ہو جاتے ہیں اور مزید بیماریوں کے لیے. جہاں تک اس کی کہ یہ لگتا کیسے ہے، تو میرا خیال یہ میڈیا پہ بھی اور بکس میں بھی اور ہر جگہ پہ ہے کہ یہ باڈی کنٹیکٹ، جس طرح کہ سیکشول کنٹیکٹ ہے فیمیل ٹو میل اور میل ٹو میل دونوں میں، بہت زیادہ یہ اسپریڈ ہوتا ہے. ایون اینیمل سے بھی اسپریڈ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بلڈ پروڈکٹس ہیں
جس طرح کہ ایک ایڈس کے مریض سے اگر آپ نے خون نکالا ہے اور وہ کہیں پرک ہو گیا پیرامیڈیکل اسٹاف کو، یا وہ سرنج اگر پراپرلی ڈسٹروائے نہ ہوئی اور اسی سرنج سے کسی اور مریض کو انجیکشن لگا دیا گیا کسی اور کو، تو اس سے بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خون کی ترسیل، جس طرح کہ ایک مریض کو خون کی ضرورت ہے اور جس بندے سے لیا گیا اگر اس کو ایڈس ہے اور اس کو خون لگا دیا گیا تو اس سے بھی ایڈس ہو جائے گا۔ یہ سارے طریقے ہیں، اس سے مطلب ہمیں بچنا ڈاکٹر چاہیے۔ صاحب، آپ یعنی مستقبل قریب میں بہت ساری بیماریوں کی روک تھام کے لیے پبلک پارٹنرشپ بھی کیسی اویئرنیس کے حوالے سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کا ہو تاکہ لوگ بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں، بعد میں علاج سے بہتر تکلیف سے بہتر ہے کہ آپ اویئرنیس اتنی ہو کہ بہت ساری بیماریاں آپ تک پہنچ نہ سکیں؟ میرا خیال ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ کا طریقہ ہمارے مذہب میں بڑا اچھا دیا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی نصف ایمان کا مطلب ہے کہ صفائی آپ کی بدنی بھی ہے اور اندرونی بھی ہے۔ اگر آپ بدنی طور پہ اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، چیزوں کو صاف رکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے پانی کو صاف رکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھتے ہیں، تو آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو روحانی طور پہ صاف ستھرا رکھتے ہیں تو آپ اس طرح کی بہت سارے معاملات سے بچ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹرو اسپرٹ میں اپنے آپ کو اپنے ریلیجن کو فالو کرتے ہوئے اگر ہم کریں تو بہت ساری بیماریاں ہمیں کبھی نہ لگیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔